1400 years ago 606 سنہ عیسوی میں جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 ایئرس کی تھی، ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا یہ کہ بہت زور کی بارش مکہ پاک میں ہوئی اور ایسا سیلاب آیا، اتنا بڑا فلڈ آیا کہ کعبے کی جو عمارت تھی وہ بالکل یوں سمجھے کہ زمین پر آ گئی، منہدم ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ شریف بنایا تھا، ظاہر اس کو ہزاروں سال ہو گئے تھے، تو ایک بار پھر پلان کیا گیا وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے کہ پھر کعبے کی تعمیر کی جائے، اور وہاں کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کعبے کی تعمیر کرتے رہے، مرمت کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جو مین پرابلم یہ آیا کہ اب حجر اسود رکھنے کی باری تھی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے حجر اسود کو فکس کیا جائے۔ آپ نے ابھی سنا نا کہ جب بھی حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگایا گیا تو وہ انبیاء کے ہاتھوں سے ہوا تھا، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ اب وہ لیڈر آف دیٹ ٹرائب، اس علاقے کے یا اس قبیلے کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگائیں، لیکن اب آپس میں بڑی جھگڑے والی کیفیت ہو گئی، ایوری بڈی وانٹس کہ ہمارے ہاتھوں سے لگے۔ اب ایسی نوبت آ گئی کہ سب نے تلواریں نکال لی کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے، لیکن حجر اسود کو ہم نہیں لگانا ہے۔ بلکہ وہاں اس زمانے کی ایک بڑی عجیب و غریب رسم تھی جس کو آپ زمانہ جاہلیت کی رسم کہہ سکتے ہیں، کہ کچھ قبیلے والوں نے تو خون ایک پیالے میں لیا اور اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں، اور اس کے اندر وہ گویا پلیچ کرتے تھے، اپنے آپ سے عہد لیا، وعدہ لیا، اور اس خون کو پھر وہ چاٹتے تھے کہ اب مر جائیں گے یا مار دیں گے، مگر حجر اسود ہمارے قبیلے نے ہی لگانا ہے۔ اب کیسی ڈیڈ لاک والی سچویشن آ گئی تھی۔ تو اب اس زمانے میں ایک سمجھدار شخص تھا اور اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح حرم پاک میں جو سب سے پہلے شخصیت داخل ہو اسی کو یہ موقع دیں گے، اور وہ ڈیسیشن لے، وہ فیصلہ کرے کہ اس جھگڑے کا فیصلہ کیا ہوگا اور کون حجر اسود لگائے گا۔ سب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اب سبحان اللہ، صبح کے وقت حرم پاک میں داخل ہونے والی، انٹر ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں، ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انٹر ہوتے دیکھ کر ان سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ کتنا بڑا ڈیسیشن تھا کہ کسی بھی ایک قبیلے کے لیے اگر ڈیسیشن ہوتا تو شاید باقی لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے، مگر کیا کمال کا فیصلہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عقل مبارک عطا فرمائی تھی، کیا ڈیسیشن پاور تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک بڑی سی چادر کو لایا جائے اور حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھا گیا۔ پھر اناؤنس کیا کہ ہر قبیلہ، ایوری ٹرائب اپنا ایک نامنی، اپنا ایک نمائندہ دے دے کہ جو حجر اسود کو فکس کرنے کے لیے آگے آ جائے۔ تو سب نے اپنے اپنے گویا سردار کو یا اپنے اپنے نمائندہ کو آگے کر دیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں۔ سب نے اس چادر کو اٹھایا، اس چادر پر حجر اسود تھا، اس چادر کو کعبہ مشرفہ کے قریب لایا گیا، اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس جگہ پر لگا دیا۔ سبحان اللہ، گویا حجر اسود کا مقدر بھی جاگ اٹھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں ایک بار پھر فکس کر دیا، اور یہ لڑائی، یہ جھگڑا سب سیٹسفائی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم اس میں شریک تو رہے چادر کو اٹھانے میں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہاں پر فکس کیا۔ حجر اسود کے بارے میں فضائل، اس کی جو بلیسنگز ہیں، سبحان اللہ، احادیث میں اس پتھر کی کیسی کیسی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور پھر چلتے ہیں قیامت کی اس ایسی نشانی کی طرف جو ہو چکی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یعنی جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت فرمایا گیا حجر اسود اور مقام ابراہیم کو۔ مبارک ہو ان حاجیوں کو، ان زائرین کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حجر اسود کو اور مقام ابراہیم کو دیکھا، اور جنہوں نے حجر اسود کو چوما۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ ہے نا امیزنگ بات، اسود تو کہتی کالے کو ہے، بلیک کو کہتے ہیں، اور واقعی وہ تھا ہے بھی بلیک، مگر جب وہ جنت سے آیا تھا اس وقت وہ وائٹ تھا، اور فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، وائٹر دین ملک۔ سبحان اللہ، اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے، یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہوا، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔